جاتے جاتے برہمن کے حوالے کر کے چلے جائیں اس دیش کو، اور جو دوسرے لوگ ہیں مول نواسی، ان کو اس دیش کا شاسن پرشاسن چلانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ یورپین یہودی انہی کو زیادہ حکومت کے عہدے دیے گئے، ان کو انکریج کیا گیا کہ وہ یورپ سے نکل کر آ کر فلسطین میں آباد ہوں۔ اور ایک خاص بات، جن یہودیوں کو باہر سے یورپ سے بلایا گیا، ان میں اس کا بھی خیال رکھا گیا کہ وہ لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہوں جن کا بیک گراؤنڈ ملٹری آرمی کا یا پولیس کا ہو، اور جو لوگ ایسے آ گئے جو اس بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے، ان کو ہمیشہ پہلے فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اب ان لوگوں جو یہودی بسائے جاتے تھے، وہ لوکل عربوں سے زمینیں چھیننے لگے اور چھین کر وہ قبضہ کرنے لگے۔ جو عرب لوکل کسان تھے، ان کا ٹیکس بہت بڑھا دیا گیا، پیداوار کا 35% ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور جب وہ ٹیکس نہیں دے پاتے تھے تو ان کی زمینیں سرکاری طور پر نیلام کر دی جاتی تھی۔ 1934 تک عرب جو پراپرٹی تھی، ان پر ٹیکسوں کی شرح 1918 کے مقابلے میں 4 گنی بڑھ چکی تھی۔ اس کے بالکل خلاف، شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے کہ جو کولونائزرز تھے، یورپین اور امریکی جیوز، ان کو زمینیں بہت بڑے سینکڑوں ایکڑ 50 ایکڑ زمینیں یا تو بالکل مفت دے دی جاتی تھیں یا بالکل برائے نام کرائے پر لیز پر دی جاتی تھی، اور عرب کسانوں کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ آپ جوڑتے رہیے گا جو کچھ ہمارے دیش میں پہلے سے ہوتا رہا ہے اور جو اب فارمرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو تو اس کا بھی موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا جو سامان ہے وہ لیگلی اسمگل کر کے ٹیکسوں کی ادائیگی سے بچ جائیں، لیگلی اسمگل، اور بہت سے سامان ان کو بغیر کسی ٹیکس کے لانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ عربوں کو کسی قسم کا ہتھیار رکھنے کے خلاف قانون بنا دیا گیا۔ کوئی معمولی سا چاقو کسی کے پاس نکل آتا تو اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ 1918 سے لے کر 1947 تک 10,000 سے زیادہ عرب لوگ ان برٹش حکام کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، اور 167 لوگوں کو جو اسٹیٹسٹکس ہم کو ملتے ہیں اس کے مطابق پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اور دوسری طرف بہت زیادہ انکریج کیا گیا کہ جو جیوز آباد ہو رہے ہیں، ان کے پاس بھرپور ہتھیار ہوں، اور ان کو کبھی کھیل کے اکھاڑے، کبھی اسکاؤٹ ٹریننگ، ان کی آڑ میں عربوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ سیلف ڈیفنس کے نام پر ان کو ایک نیم فوجی قسم کی تنظیم بھی بنانے کی اجازت دے دی گئی، اور کبھی اکیلے، کبھی عربوں کے ساتھ، یورپینوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت عرب علاقوں میں قتل اور خون کا بازار گرم کیا۔ 20 عرب گاؤں مریا میٹ کر دیے گئے۔ اس طرح کی بڑی لمبی داستان ہے، میں کہاں تک آپ کو ظلم کی پوری کہانی سنا، بہت لمبی داستان ہے اور بہت خوریز، بہت ہی الم انگیز داستان ہے۔ 30 سال سے کم زمانے میں 3% سے بھی کم یہودی 3/4 سے بھی زیادہ بڑے حصے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ مول نواسیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا، مول نواسیوں کو مار دیا،
مول نواسیوں کو سے جیلوں کو بھر دیا اور سب کچھ پر قبضہ کر لیا ان آکرمنکاریوں نے. اور ان آکرمنکاریوں کو امریکہ کی طرف سے، برٹن کی طرف سے، ہالینڈ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے بہت بھاری امداد ملتی تھی. 1948 تک سالانہ اوسط $2 کروڑ سے بھی زیادہ امداد ملتی تھی. خود بن گورین جو دراصل اسرائیل کا فاؤنڈر ہے، فرسٹ پرائم منسٹر بھی وہی تھا، اس نے خود اپنی آٹوبایوگرافی میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں سالانہ تقریباً $2 کروڑ کی امداد ملتی ہے. اس امداد کے ذریعے ان کو خوب ہتھیار دیے گئے اور نہ جانے اور کیا 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 گیا. اب یہودی آبادی کا تناسب 1947 تک 32% ہو گیا اور زمینیں 6% ان کے قبضے میں چلی گئیں. زیونسٹ تحریک 1948 تک تقریباً 6.5 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے میں کامیاب ہوئی. یہ کوئی آسٹریلیا سے آئے، کچھ جرمنی سے آئے، کچھ امریکہ سے آئے، کچھ برٹن سے آئے، کچھ جہاں جہاں یہودی تھے، پولینڈ سے آئے، ایسٹرن یورپ سے آئے، ویسٹرن یورپ سے آئے. وہاں ان کے لیے زمین تنگ کی ان لوگوں نے اور یہاں کے لیے راستے کھول دیے. تو ان سے خود چھٹکارا بھی پایا. ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار کیے اور یہاں یہ خنجر عربوں کے سینے میں گھونپ دیا. یہ جو 6 لاکھ یہودی تھے نا، ان میں 5.5 لاکھ سے زیادہ یہودی امریکن اور یورپین تھے. یہ ودیشی لوگ ہیں، ان کا وہاں سے تعلق نہیں ہے. ادھر کیا ہو رہا تھا کہ ادھر ہٹلر نے جرمنی میں جو یہودیوں پر زبردست ظلم و زیادتی کی، قتل عام کیا، اس کی وجہ سے دنیا بھر کے عام لوگ بیچارے وہ ہٹلر کے ستائے ہوئے یہودیوں سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اور یہ نیچرل بات ہے. اسی دوران فلسطین میں یہودیوں کو باقاعدہ ایک ان کی دہشت گرد تنظیم بنائی گئی. اس کا نام تھا ہاگانہ، HAGANAH. ایک فوج سے اس کو بنا دیا گیا. اب ہٹلر کے خلاف جو جنگی تیاریاں یہودیوں نے جرمنی میں کی تھی، اس کی وجہ سے ان کے پاس کافی ہتھیار بھی جمع ہو گئے تھے اور ادھر جو عرب تھے ان کے پاس کچھ بھی ہتھیار نہیں تھے. تو وہ اپنے ہتھیار لے کر یہاں آتے تھے. تو یہ جو یہودیوں کو بسانے کا جو یورپین امریکن پورا ایک پلان تھا، اس میں ایک اور اضافہ اس کا ہوا کہ امریکہ میں خاص طور پر امریکی اخباروں، میڈیا، ریڈیو ٹیلی ویژن کمپنیوں اور زندگی کے دوسرے اور ڈپارٹمنٹ پر بھی جیوز بہت تیزی کے ساتھ چھا گئے. 11 مئی 1942 وہ تاریخ ہے، نوٹ کریے گا. 11 مئی 1942 وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں نیو یارک میں زیونسٹ موومنٹ کی ایک ورلڈ کانگریس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب سے ہماری موومنٹ کا ایک ہی مقصد ہوگا، اور وہ یہ کہ فلسطین سے عرب باشندوں کو نکال کر وہاں پر ایک جوش اسٹیٹ، ایک یہودی راج قائم کیا جائے.